الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ حدیث میں ہم حدیث جبرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال کیا اسلام کی بابت کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کی بابت کیا، اور تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا۔ اور احسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، بس تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ جو تین بیان کیے گئے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، اس طرح میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ہاں جو ایک بندہ مومن ہے، کچھ چیزیں اس کو ماننی ہیں، کچھ چیزیں اس کو کرنی ہیں، اور کچھ چیزیں اس کو طبیعت کے اندر اتارنی ہے، اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو علم دین ہے اس کے مختلف شعبے جو ہے وہ ہوئے ہیں، اسپیشلائزیشنز ہوئی ہیں۔ وہ شعبہ کہ جو ایمانیات سے بحث کرتا تھا، جس کے لیے ہمارے یہاں ٹیکنیکل لفظ جو ہے وہ عقیدہ ہے، اس کا بیڑا اٹھایا کچھ لوگوں نے، اور وہ لوگ جو ہے وہ متکلمین کہلاتے ہیں، علماء کلام کہلاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے عمل کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کی فروعات تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو باقی چیزیں ہیں، اس کو جو کوڈیفائی کیا جن لوگوں نے، وہ گویا علماء فقہ کہلاتے ہیں یا فقہا کہلاتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ جو احسان کا علم ہے، جس کو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تصوف کا علم ہے، یہ علم باطن ہے۔ ایک علم ظاہر ہے جس کو فقہ الظاہر کہتے ہیں، جو عبادات کے ظاہر کی ایک فقہ ہے، اور ایک عبادات یا بندگی کے باطن کی فقہ ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ یہ تصوف ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا بھی ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، اس میں بھی انہوں نے اس کو جو احسان ہے اس کو تصوف کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ اور حافظ ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ جو بہت بڑے شارح ہیں احادیث کے اور بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں 8ویں صدی ہجری کے، انہوں نے بھی جب شرح کی اس حدیث کی تو انہوں نے یہی کہا کہ اصل میں اللہ کی بندگی کے حوالے سے دو مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ اس بات کا احساس کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوں، اس احساس کے ساتھ جب انسان عمل کرے گا تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مقام اخلاص ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس سے آگے بھی ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ ہے، کہ گویا انسان اپنے اندر یہ تاثر پیدا کرے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں جو بہت مشہور آیت ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ وہ لوگ کہ جو خوب کاری کرتے ہیں، وہی احسان کا لفظ، خوب کاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے انجام بھی بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے۔ وہ زیادہ، اور کچھ مزید بھی ہے جو ابھی ان کے سان گمان میں بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے روح انور کی زیارت ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ گویا وہ چیز جو بالکل آخری شکل میں قیامت میں ظاہر ہوگی، گویا کہا کہ اس کی تیاری یہاں پر کرو۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ احسان کا لفظ حسن سے ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایک برانچ ہے فلسفی کی جس کو کہا جاتا ہے کہ جو جمالیات ہے، جس کو ایستھیٹکس کہا جاتا ہے، تو جمالیات اس کی بھی ایک تعریف یہ ہے کہ جمالیات کسے کہتے ہیں؟ یہ سائنس آف پریزنس کو کہتے ہیں، حضوری کے علم کو کہتے ہیں۔ مجھے اقبال نے کہا نا کہ علم حق اول حواس آخر حضور، کہ علم حق جو ہے اس کا آغاز تو حواس سے ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہوتا ہے وہ حضوری میں ہوتا ہے، وہ پریزنس میں ہوتا ہے۔ اور کہا کہ آخر او مین گنجت در شعور، اور یہ جو آخری مرتبہ ہے، یہ جو حضوری کا مرتبہ ہے، یہ جو احسان کا مرتبہ ہے، یہ عقلی شعور کی گرفت میں نہیں آ سکتا، یہ اس سے ماورا چیز۔ تو یہ احسان ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا۔ پھر اس کے بعد آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے الساعہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ جو الساعہ ہے یعنی دنیا کا خاتمہ، اس کے بارے میں جو مسئول ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جو سوال کرنے والا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے، دونوں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں اس کی یہ تعبیر بھی کی ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ اے جبریل، گویا تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس کا اظہار
منع کر دیا گیا ہے، اس کا اظہار روک دیا گیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا بھی ہے اور سیدنا جبریل علیہ السلام کو اس کے بارے میں مطلع کیا بھی ہے، تب بھی گویا یہ وہ چیز ہے، یہ مفاتیح الغیب میں سے ہے کہ جس کا اعلان اور اظہار گویا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ پھر اگلا سوال کیا ان صاحب نے کہ جب آپ نے کہا نا کہ بھئی الساعہ کب ہوگی، دنیا خاتمہ کب ہوگا، یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا یا کوئی بھی اس کا اظہار نہیں کر سکتا، تو پھر انہوں نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو اے نبی پھر آپ ایسا کیجئے اس کی کچھ امارات، اس کی کچھ علامات، اس کی کچھ اشرات جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیان کیجئے، سائنس بیان کر دیجئے کچھ۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ایک علامت تو اس کی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری آپ نے فرمایا کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جو حفات ہیں، ننگے پیر ہیں، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، عورات ہیں جن کے پاس تن ڈھانپنے کا لباس نہیں ہے، العالہ جو فقر میں پڑے ہوئے ہیں، جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، رعاء الشاہ جو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں، یعنی ایک لوگوں کا نقشہ کھینچا جو پھٹے حالوں میں ہیں، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور بالکل جو ہے وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، تم ان لوگوں کو دیکھو گے یتطاولون فی البنیان کہ وہ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں گے، عمارتوں کی طوالت میں ایک دوسرے سے گویا مقابلہ کریں گے، کمپیٹ کریں گے۔ تو یہ بہت اہم ہیں دونوں چیزیں، اور صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، یعنی جو دوسری چیز ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی الساعہ کب ہوگی، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے، اور پھر آپ نے کہا کہ سأحدثک عن اشراطها، ہاں میں تمہیں اس کی کچھ اشرات بتا دیتا ہوں، کچھ علامات بتا دیتا ہوں۔ پہلی تو آپ نے یہ فرمائی کہ اذا رأیت المرأة تلد ربها، کہ جب تم دیکھو کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، ظاہری بات ہے کہ ایک تو اس کا لٹرل مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ گویا قیامت سے پہلے یا دنیا کے خاتمے سے پہلے بہت سی جنگیں ہوں گی، اور لونڈیوں اور غلاموں کا ادارہ گویا شاید دوبارہ ریوائیو ہو جائے گا، اور کثرت سے لوگ جو ہے وہ لونڈیاں اختیار کریں گے، اور ظاہر بات ہے جب انسان کسی لونڈی سے تمتع کرتا ہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ آقا کی ہوتی ہے، وہ مالک کی ہوتی ہے، تو جو جننے والی ہے وہ گویا لونڈی ہے، اور جس کو جنا جا رہا ہے چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی، گویا اس کا سٹیٹس ماں سے اوپر کا ہے، کیونکہ وہ تو مالک کی بیٹی ہے نا، مالک یا آقا کی بیٹی یا بیٹا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے۔ امام وقی بہت بڑے عالم ہیں ہمارے ابتدائی دور کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو عجم ہیں، بہت سے عجمی جو ہے وہ لونڈیاں ہوں گی، اور وہ عربوں کو پیدا کریں گے، عرب اولاد پیدا کریں گے، ان کے جو میاں ہوں گے وہ عرب ہوں گے۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جن کو پیدا کیا جا رہا ہے وہ جو عرب ہیں وہ ان کے اوپر حکمران ہوں گے، ان کے اوپر والی وارث ہوں گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ لیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اقدار الٹ جائیں گی، یعنی عام بات تو یہ ہے کہ جو لونڈی ہے وہ مالکہ کی بات سنتی ہے، جو غلام ہے وہ آقا کی بات سنتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا کہ جو نچلے طبقات ہیں وہ اوپر آ جائیں گے۔ جو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کنفیوشنزم میں کنفیوشس جو ہے وہ مختلف رولز کی بات کرتا تھا کہ 5 رولز ہوتے ہیں، ایک ہائرارکی ہے، جب تک وہ قائم رہے گی تو سماج جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، اس میں سدھار رہے گا۔ ایک اس نے یہی کہا تھا کہ والدین اور اولاد کا تعلق ہے، والدین اوپر ہیں، اولاد نیچے ہیں۔ دوسرا اس نے کہا تھا کہ میاں بیوی کا تعلق ہے، شوہر کا مرتبہ اوپر ہے اور بیوی جو ہے وہ سبمسو ہے۔ تیسرا اس نے کہا تھا کہ جو ایلڈر ہوتے ہیں، جو سبلنگز جو ہیں، جو بڑے ہیں، یعنی بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، اور اس کے مقابل میں چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن۔ اور چوتھا اس نے کہا تھا کہ استاد اور شاگرد، کہ استاد اوپر ہے، شاگرد نیچے ہے۔ اور پانچواں اس نے کہا تھا کہ جو حکمران ہے اور رعایا ہے، جو ان کے حکمران ہے اور جو ان کے فالوورز۔ تو گویا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، جدید دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریولٹ ہو رہا ہے، ایک اتھارٹی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہے،
اور جو ہے وہ جو سٹیزنز ہیں یا جو مملوک ہیں وہ اپنے آقاؤں کی بات نہیں مان رہے، اپنے حکمرانوں کی بات نہیں مان رہے، بیویوں کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی ہے، اولاد جو ہے وہ سینہ تان کے جو ہے والدین کے مقابل میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے استاد شاگرد کے حوالے سے ابھی تک ہمارے ہاں حالات بہت بہتر ہیں، لیکن بہرحال ویسٹ میں وہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہاں کے ہمارے ہاں ویسٹ کے لوگ ہیں، یہاں آ کے پڑھاتے ہیں، لمس میں پڑھاتے ہیں، آئی بی اے میں پڑھاتے ہیں، نسٹ میں پڑھاتے ہیں، اور وہ اپنا یہ تاثر بتاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتے، یعنی یہاں پر ابھی تک بھی جیسے کچھ بھی ہمارے حالات ہیں، جتنا وہ اکرام دیکھتے ہیں استاد کا، جتنی عزت ان کو یہاں سے ملتی ہے، اس کا وہ تصور بھی اپنے ویسٹ کے معاشرے میں نہیں کر سکتے، اور غیر معمولی عزت کا احساس اور مرتبے کا احساس انہیں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اقدار جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن ہو جائیں گی، ویلیوز جو ہیں الٹ جائیں گی، اور اگلی دو باتیں بھی ہیں، اس میں بھی اگر آپ غور کیجئے گا کہ اس میں بھی یہی چیز ہے اصل میں، کہ جو اقدار کا جو نظام ہے، جو ویلیو سسٹم ہے، چونکہ اسلامی سماج جو ہوتا ہے وہ فرق مراتب پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ویؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک مراتب کا نظام ہے نا جس پر یہ پورا سماج کھڑا ہوا ہے۔ تو پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ایک سرکشی پیدا ہو جائے گی، ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَإِذَا رَأَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، اور جب تم دیکھو گے کہ وہی لوگ کہ جو ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں اور بالکل گونگے بہرے ہیں، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ زمین کے بادشاہ بن گئے، یعنی وہ لوگ کہ جو بالکل پست طبقات تھے، بالکل گھٹیا طبقات تھے، جو سمجھ فہم شعور میں بھی سب سے کمتر تھے، وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، وہ بادشاہ بن گئے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے اس میں کئی ہے، ایک تو اگر آپ میکرو لیول پر دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ ہے، جدید ویسٹ، یہ بالکل نومیڈک تھا، یہ تو بالکل جانگلی قبائل تھے اور بالکل چرواہے قسم کے لوگ تھے، اور لیکن آج آپ دیکھیے کہ ویسٹ دنیا پہ غالب ہے، اور اگلی بات بھی ان کے ہاں پوری ہوتی ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ویسے اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں، خاص طور پہ مسلم امہ کو دیکھیں، تو ان میں جو لوگ حکمران ہیں، جو لوگ اس میں بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، وہ عام طور پہ ان کے پست ترین لوگ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو معاملات پیش آئیں گے اس میں کیا ہوگا، آپ نے کہا کہ یصدق فیہ الکاذب، سچے کو جھٹلایا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور یعنی جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی، اور سچے کو جھوٹا گردانا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، جو امین ہوگا، امانت دار ہوگا، بھلا آدمی ہوگا، اس کو خائن سمجھا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنَ، اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وہی جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اقدار الٹ جائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور رویبضہ کلام کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ السفیہ، اور ایک روایت میں فرمایا الفویسق یتکلم فی امر العامہ، جو لوگوں کے عمومی معاملات ہیں، جو لوگوں کے معاملات ہیں اس میں کلام کرنے والا، اس کا انچارج کون ہو جائے گا؟ ایک جگہ فرمایا کہ بے وقوف آدمی، بالکل جو ہے بے وقوف اور کودن آدمی، اور ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ بالکل فاسق و فاجر آدمی، وہ لوگوں کے معاملات کو چلائے گا، اور صرف چلائے گا نہیں، کلام کرے گا۔ یعنی آج آپ دیکھیے شام کو ٹی وی کھول کے بیٹھ جائیے، جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، جو لوگ گفتگو فرما رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو علمی طور پہ بہت پست ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اخلاقی طور پہ بہت پست ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ فویسق، تو وہاں آپ نے اخلاقی سائڈ کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کہ جو اخلاقی طور پہ بہت پست ہیں وہ لوگوں کے انچارج بن جائیں گے، وہ ہر معاملے میں رائے دیں گے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سفیہ، جو بے وقوف لوگ ہیں، بالکل احمق لوگ ہیں، وہ انچارج بن جائیں گے اور ہر معاملے پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک موقع پر پوچھا گیا، ایک صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ متی الساعہ، الساعہ کب ہوگی؟ تو آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی، تو لوگوں نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید آپ نے سنا نہیں، اور کچھ نے کہا لگتا ہے کہ سنا ہے لیکن آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے پوچھا کہ بھئی وہ صاحب کہاں ہیں جو الساعہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو ان صاحب نے کہا جی میں حاضر ہوں، جی میں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ،
دیکھو جب امانت کو ضائع کر دیا جائے پھر الساعہ کا انتظار کرنا، پھر دنیا کے خاتمے کا انتظار کرنا۔ تو ان صاحب نے عرض کی کہ وما اضاعتھا، یہ امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب تم دیکھو کہ نااہل لوگوں کے ہاتھوں پہ معاملات آ گئے ہیں تو پھر الساعہ کا انتظار کرو۔ اور آپ دیکھ لیجئے نااہلی ہر طرف ہے، یہ نااہلی آپ کی سیاسی پیشوائیت میں بھی ہے، یہ نااہلی آپ کی مذہبی پیشوائیت میں بھی ہے۔ جب آپ نے سیاست کو بھی اور دین کو بھی انتہائی پست طبقات کے حوالے کر دیا، اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی اولو الامر کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ اطاعت کرو اولو الامر کی، تو وہاں روایتی طور پہ علماء لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایک تو حکمران ہیں جن کے پاس سیاسی وراثت ہے، اور اس سے مراد فقہا بھی ہیں، علماء بھی ہیں جن کے پاس جو ہے وہ دینی وراثت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں حوالوں سے جو معاملات ہیں وہ نااہل لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جو ننگے بدن تھے، ننگے پاؤں تھے، اور وہ بادشاہ بن گئے۔ اس امت کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو جو عرب تھے آج سے 100 سال پہلے بھی بالکل پھٹے حالوں میں تھے، یعنی خاص طور پہ یہاں سے جو حاجی لوگ جایا کرتے تھے تو وہ ان کو بھیک دیا کرتے تھے۔ حاجیوں کی سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں پہ وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے بدو لوگ، لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے ہی وہاں پہ وہ سیال سونا تیل کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے تو آج آپ دیکھ لیجئے ان کے حالات کیا ہو گئے۔ یعنی وہی لوگ ہیں کہ جو اب عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مقابلہ پہلے جو ہے وہ دبئی والے نے بنایا، اور اس کے بعد اب شہزادہ طلال فرما رہے ہیں کہ وہ اب سعودی عرب میں بنائیں گے سب سے اونچی عمارت۔ تو یہ بالکل بچشم سر ہم دیکھ رہے ہیں ان علامتوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی وہی بات کہ وَإِذَا رَأَيْتَ رُعَاءَ الْبُهُمْ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تم دیکھو گے کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے بالکل سامنے ہیں کہ اقدار الٹ چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب تم دیکھو گے کہ حتیٰ یسود کل قبیلۃ منافقوہا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ تم یہ نہ دیکھو کہ ہر قبیلے کا سردار اس کا منافق ترین آدمی ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے اس امت مسلمہ کا خاص طور پہ من حیث المجموع حال کیا ہے کہ ہمارا سماج شاید اتنا کرپٹ نہیں ہے، ہمارے عام لوگ شاید اتنے خراب نہیں ہیں جتنے حکمران ہمارے بنیادی طور پہ دین سے غداری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، کہ جو برے لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو ایلیویٹ کیا جائے گا، ان کو اونچی اونچی پوزیشنوں پہ بٹھایا جائے گا، اور جو اخیار ہیں، جو بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کو نیچے گرایا جائے گا، ان کو زمین پہ جو ہے پست کر دیا جائے گا۔ تو جو ہم دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ہائرارکی کیا ہے، ہمارے ہاں سیلیبریٹیز کون ہیں، اونچے لوگ کون ہیں، بڑے لوگ کون سمجھے جاتے ہیں؟ وہی لوگ کہ جو علم میں پست ہیں، وہی لوگ جو اخلاق میں پست ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 2 اور دوسری میں 3 علامتیں بیان کی ہیں، اور اس کو بس یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہر دور میں جب لوگ قیامت کی یا الساعہ کی جو نشانیاں ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اپنے اپنے دور کے مطابق اس کا بیان کرتے ہیں، اور یہ ایک تاثر ہے ہر آدمی کا۔ 2 صدی ہجری کے آدمی کا تاثر بھی یہی ہوتا ہے، 15ویں صدی ہجری کے آدمی کا تاثر بھی یہی ہوگا کہ لگتا ہے کہ الساعہ بالکل ایٹ ہینڈ ہے، اور لگتا یہ ہے کہ وہ ساری علامتیں پوری ہو گئیں۔ یہ ڈسکلیمر میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی قیامت میں 10,000 سال ہوں، ابھی ہو سکتا ہے 1,00,000 سال ہوں، اور آج جو ہم یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کل کے لوگوں کے لیے یہ مذاق کا خیز ہوں، لیکن بہرحال آج کھڑے ہو کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر قیامت قریب ہے تو بہرحال یہ ان میں سے بہت سی علامتیں ہیں جن کو ہم بچشم سر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا سوال کیا ان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہے الساعہ کے بارے میں بتائیں، اور پھر چوتھا سوال یہ کیا کہ پھر اس کی کچھ علامتیں بتائیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ثم انطلق، اس کے بعد وہ صاحب رخصت ہو گئے، یہ جو ہے وہ 4 سوالات کر کے رخصت ہو گئے۔ فلبثت ملیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر بہت دیر گزر گئی، میں نے بہت عرصہ گزارا۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ میں کئی دن بعد آیا، 3 دن بعد میں جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، عرض کی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، کہ یہ جبریل تھے
جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کے معاملے کی تعلیم دے سکے۔ اور جس سے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے ہوا ہے، تو گویا دوبارہ سے ایک ریویو ہو گیا اور دین کے بنیادی تعلیمات سوال جواب کے ذریعے واضح کر دی گئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔